بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے جو ہے نا بہت خاص ہے۔ اگر آپ اہل درود ہیں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم ذکر، عظیم ورد کی توفیق دی ہے، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اہل درود میں کیا چیز مشترک ہے؟ تو سنیں، درود پاک پڑھنے والوں کی جو ہے نا ایک چیز تو مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تمام اہل درود ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہے، اور جو کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو وہ نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ درود کے پاک جو ہے ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھا دیتا ہے۔ درود شریف کے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا عشق جو ہے نا ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل کے لیے، ان کے صحاب کے لیے بہت میٹھی زبان رکھتے ہیں۔ ان کے جو ہے نا دلوں پہ، ان کی زبانوں پر کتنی مٹھاس ہوتی ہے، ایک ایسی چاشنی ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد جو ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ان کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ درود شریف کی خوشبو جو ہے نا پھیلائیں۔ وہ اس کام میں مگن ہوتے ہیں، وہ اس کام میں جو ہے نا گامزن ہوتے ہیں کہ ہم درود پاک کی جو یہ خوشبو ہے پھیلائیں، اور اپنے اندر جو ہے درود پاک پڑھنے کا ایک بہترین جذبہ ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بتاتی ہوں کہ مجھے درود پاک پڑھنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ میں ایسے شخص کو جو ہے نا ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی درود پاک کا عاشق ہو، جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہو۔ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے۔ اس شخص کی جو ہے نا ایک محفل بہت اچھی لگتی ہے۔ درود پاک جو ہے ایک خزانہ ہے، تو میں ہر اس شخص سے ملتی ہوں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ درود پاک کا جو ہے نا یہ عظیم خزانہ رکھنے والوں کے پاس جو ہے نا کچھ نہ کچھ سے جو ہے نا ان کے پاس سے ہمیں ضرور ملتا ہے۔ تو لوگوں کے مشاہدات، تجربات ہمارے علم میں جو ہے نا ہمارے اضافے کا سبب بنتے ہیں، ہماری اس محبت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ آج مدینہ پاک کے اندر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو لوگ خدمت سر انجام دے رہے ہیں نا، ان سے بھی اگر پوچھا جائے نا کہ آپ کو یہ جو ہے نا اس سعادت تک آپ کیسے پہنچے، تو ان کا جواب آپ کو یہی ملے گا کہ ہم درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، رب کریم سے اس مقدس مقام کی خدمت کی آرزو بیان کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں کائنات کی اتنی مقدس جگہ پر خدمت سر انجام دینے کی جو ہے نا سعادت سے نوازا۔ کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کے لیے چنا جاتا ہے۔ اس چناؤ میں درود شریف کا جو ہے نا اہم کردار ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ اتنی عظیم الشان جگہ ہے نا جہاں رجال الغیب، ابدال، ابرار اور نجیب جو ہے نا روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ اولیاء اکرام کا ایک گروہ ہے جو ہر وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر رہتا ہے۔ کچھ اولیاء کرام جو ہیں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ اولیاء کرام مسلسل سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ اولیاء کرام جو ہیں مسلسل درود پاک کا ورد کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور کچھ اولیاء کرام مسلسل نبی پاک کی جو ہے نا بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ پیش کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام روزانہ صبح کی نماز جو ہے نا مسجد نبوی میں پہلی صف میں ادا کرتے ہیں، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے مقدر، کتنے نصیب ہیں ان لوگوں کے جو اس جنت میں رہتے ہیں، جو اس جنت کے جو ہے نا ایک روحانی جدھر فیض جاری ہیں، پھر ان ولیوں کے جو ہے نا آمد و رفت جاری ہے، اس جگہ پہ رہنے کا، اس جگہ کی خدمت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ ولیوں کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا مدینہ میں ہے، جہاں سے انہیں ہدایت کی جاتی ہے، وہاں میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اولیاء کرام جو ہے نا پھیل جاتے ہیں اور اپنی اپنی روحانی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیں،
جو طلب دکھاتا ہے نا اسے قریب کر دیا جاتا ہے، اسے نواز دیا جاتا ہے۔ درود پاک کا جو نظام ہے نا اس کے اندر قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز جو ہے نا چھپا ہے۔ جو بندہ یا بندی درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اسے سعادتیں سمیٹنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، بلکہ وہ صحابہ اکرام کو بھی یہ تعلیم کرتے تھے کہ احسان کا بدلہ جو ہے نا بہترین انداز میں اس شخص کو لوٹاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کتنی مقدس ذات ہے، جب کوئی ان سے محبت کا اظہار کرے گا، درود پاک پڑھے گا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ اس کو نوازیں گے نہیں؟ کیا وہ اس پر توجہ نہیں کریں گے؟ اس بات کو ضرور سوچیے گا، بات اپنے ذہن نشین ضرور کریے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی دولت جو ہے اس نوازا ضرور جاتا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک ولایت کے جتنے بھی سلسلے ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا ایک سلسلہ بھی ایسا نہیں جس میں درود شریف کی تعلیم نہ کی جاتی ہو، نہ ہی کائنات کے اندر آپ کو کوئی ایسا ولی ملے گا جسے درود شریف سے محبت کے بغیر جو ہے نا ولایت کا تاج پہنایا گیا۔ درود شریف کا مسافر ایسا خوش قسمت فرد ہے جس کی طلب جو ہے نا منزل کو جو ہے نا ہوا کرتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حقدار ہیں، مستحق ہیں وہ لوگ۔ اس لیے کہا جاتا ہے درود پاک ہر ایک کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، بدبخت کی زبان پر کبھی درود پاک جاری نہیں ہوتا، اور یہ خوش قسمت کی زبان پر ہی جاری ہوگا۔ پھر ان کی زبانوں پر نا مدینہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے، مدینہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے ان لوگوں کو۔ ان کی زبان پر جو ہے نا درود پاک کے ورد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بات کریں گے تو بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے رہیں گے۔ اپنی ہر بات کے جو ہے نا موضوع پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ جائیں گے۔ تو درود پاک پڑھنے والے جو ہے نا ان میں جو ایک چیز ہے نا وہ یہ کہ وہ سب نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت جو ہے نا ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ آپ کبھی اس چیز کا جو ہے نا مشاہدہ کریے گا کہ جو لوگ ذاکر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی محفلوں کو پسند کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا پہچان لیتے ہیں، کیونکہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہے، اس کا نام لیتا رہے، اس کے دل کو جو قرار ہے نا وہ محبوب کے نام پر ہی آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے نا ان سے اہل درود بہت محبت کرتے ہیں، اور اہل درود کی جو یہ محبت ہے نا وہ ایک چراغ کی مانند ہے۔ وہ چراغ جس کی روشنی نا وہ اپنے اندر اپنے وجود میں نا پیوست کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی خوشبو جو ہے نا ان کے اندر جو مہک بن کر جو ہے نا ساری دنیا کو خوشبودار کرتی ہے جائے گی۔ یہ محبت جو ہے نا آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ایک بچہ تھا اس کی جو ہے نا چڑیا مر گئی تھی، اور پھر میرے پیارے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس بچے کو تسلی اور دلاسا دے رہے تھے۔ دیکھیں یہ ان کی محبت کا مقام ہے۔ تو وہ اپنی امت سے جو ہے نا بہت محبت کرتے ہیں، یقین کریں بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ محبت کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا جواب ملے گا۔